الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو۔ آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ پہنچ جائیں تمہاری زندگی میں، تمہارے سامنے بڑھاپے کو، ان میں سے ایک یا دونوں، اگر دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے، آگے ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان سے بات جو ہے نرمی کے ساتھ کرو۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا حکم دے رہا ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ پھر خالق کائنات وحدہ لا شریک آگے بھی ارشاد فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم والدین کی خدمت کس طریقے سے کر رہے ہو، برادری کی ڈر سے کر رہے ہو، رشتہ داروں کے ڈر سے کر رہے ہو، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، وہ خالق کائنات وحدہ لا شریک دلوں کو جانتا ہے۔ والدین کا مقام پھر آگے ارشاد فرمایا والدہ کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کی والدہ نے تکلیفیں اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس کو جنا، اس لیے والدہ کا مقام جو ہے والد کے بعد جو ہے مقام جو ہے والدین کا دونوں کا آتا ہے، والدہ کا مقام زیادہ ہے، اس لیے کہ والدہ جو ہے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک نے ایسی جو ہے نعمت والدین کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پھر باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس دروازے کی
حفاظت کرو۔ یا رسول اللہ کیسے حفاظت کی جائے؟ فرمایا باپ کی خدمت کر کے اس کی حفاظت کرو۔ آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں بھی برکت ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں بھی اضافہ ہو، وہ انسان کیا کرے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، والدین کی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میری مراد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا والدہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زندہ ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر وہ صحابی رسول دوسری طرف آتا ہے، یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، دوسری طرف آیا، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ان کی جا کر خدمت کرو۔ پھر وہ صحابی رسول دوسری طرف آتا ہے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤ، تمہاری جنت یہی ہے، تمہیں جہاد کا ثواب جو ہے والدین کے قدموں میں مل جائے گا۔ یہ ہے والدین کی عظمت ہے، والدین کی خدمت کرنے سے جہاد کا ثواب گھر میں مل رہا ہے، تو ہمیں والدین کی خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا میں راضی ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ انسان دنیا میں رہ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اسی طرح والدین جو ہے بچپن میں اپنی اولاد کو یہی درس دیتے ہیں کہ اے بیٹا یہ برا کام نہیں کرنا، اس بری محفل میں نہیں بیٹھنا، آوارہ نہیں گھومنا، تمام برائیوں سے روکتے ہیں۔ پہلا استاد جو ہے گھر کا، تربیت جو ہے وہ والدہ کی گود ہے، تربیت یہاں سے ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنے پیر و مرشد کی بڑا جو ہے اس کی قدر کرتا ہے، اپنے استاد کی بڑی قدر کرتا ہے، قدر کرنی بھی چاہیے، استاد ہے یا اس کے پیر و مرشد ہیں، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کام نہیں آئے گی، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ کام نہیں آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرمان کے مطابق والدین کے ساتھ انسان احسان نہیں کرتا، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تمام اعمال جو ہیں وہ جب قبول ہوں گے جب انسان والدین کا تابع دار ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے، ان پر لعنت نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کوئی انسان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان کسی دوسرے کو گالی دے گا یا اس پر لعنت کرے گا، اس کی ماں پر یا اس کے والد پر، وہ تمہاری ماں پر یا باپ پر جو ہے وہی لفظ بولے گا، وہی لفظ گالی کے استعمال کرے گا، اس کا سبب تو بنا ہے۔ یہ ہے اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب کہ اپنے والدین کو گالی مت دو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے والدین کا مقام جو ہے وہ یاد دلایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آواز سنی، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی آواز ہے، کون قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا ہے؟ فرشتوں نے جواب یہ دیا کہ حارث بن نعمان ہے، حارث بن نعمان ہے، ان کو یہ مقام ملا ہے۔ صحابہ کرام نے جب اپنے پیارے محبوب سے پوچھا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں کا تابع دار تھا۔
اس لیے یہ اس کا مقام ہے۔ جو والدین کا تابع دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ جو تابع داری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، مرنے سے پہلے جو ہے اس کو سزا ملتی ہے، آخرت کی سزا تو بعد میں ہے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر جو ہے آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ جب وہ جل جاتے ہیں، وہ خاک ہو جاتے ہیں، کوئلہ ہو جاتے ہیں، ان کو دوبارہ زندگی پھر دی جاتی ہے، پھر ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، بار بار ان کے ساتھ جو ہے ایسا فعل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے تھے، جو والدین کو دکھ دیا کرتے تھے، ان کا دل دکھایا کرتے تھے، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے کہ میرا خالق و مالک راضی ہو جائے، لیکن خالق و مالک جو ہے جب راضی ہوگا، جب اس کے والدین راضی ہوں گے، وہ خالق و مالک جو ہے وہ خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ انسان بڑا بدبخت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کی قبر پر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار آنسو بہہ رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب نے آگے فرمایا، من زار قبری ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وقتل برا، کہ جس نے جمعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی بھی زیارت کی، یعنی قبر کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان پیار سے، محبت سے، عشق سے جو ہے اپنے والدین کی طرف نگاہ کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ حج جس میں شک ہی نہیں قبول ہونے میں، اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 دفعہ دیکھتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمانے والا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں، وہ جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ یہ انسان کے مانگنے میں کمی ہے یا زیارت کرنے میں کمی ہے، لیکن زیارت کیسے کی جائے؟ زیارت ایسے کی جائے کہ انسان ان کی خدمت بھی لازمی پکڑے۔ جب ہم بچپن میں تھے، بچپن میں والدین ہمارا کیا کام کرتے ہیں؟ بچہ ہوتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، کپڑوں میں کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے غلیظ ہو جاتے ہیں، وہ والدہ ہے جو اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، صاف کرتی ہے، رات کا وقت ہے چاہے وہ دن کا وقت ہے، لیکن اس کے چہرے پر ملال نہیں آتا، بلکہ وہ بار بار اپنے بیٹے کو صاف کرتی ہے۔ لیکن جب بڑھاپے میں وہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑھاپے کا ذکر کیا کہ ان کی خدمت لازم پکڑو۔ اب جو ہے ان کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور جب ہو گئے، پھر اولاد جو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اگر ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت انسان پوری کرے، یہ نہیں کہ جو ان کو دیکھ کر جو ہے یہ کہے کہ ابا جان آپ سے بدبو آ رہی ہے یا کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی انسان اپنے والد کا نام لے کر نہ پکارے، ادب کے خلاف ہے۔ جب والد آپ کا نیچے بیٹھا ہوا ہے، چار پائی پر بیٹھنا بھی منع ہے،
کہ والدین کا جو ہے ادب و احترام پہچانو، والدین کا مقام جو ہے وہ پہچانو، ایسے رہو جیسے ہم ایک پیر کے سامنے جب اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنا، اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے جو ہے اف تک نہیں کرنا، ادب کی بات کرنا ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کرنا ہے، نہ کہ دوسرے لفظوں میں ان کے ساتھ جو ہے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک، وہ ایسی ذات ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن آپ کو مقام کیا ملتا ہے؟ قربان جائیں، آپ سے پوچھا گیا آپ کو مقام کیسے ملا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، سردیوں کے دن ہے، والدہ نے پانی مانگا، میں پانی لینے چلا گیا، میری والدہ کی آنکھ لگ گئی، میں پانی لے کر جو ہے ان کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، یہ بھی گستاخی میں شمار کر رہے تھے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، پانی لے کر کھڑا ہو گیا، میری والدہ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، جب آدھی رات ہوئی، تہجد کا ٹائم ہوا، وہ بزرگ جو ہیں جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، وہ والدہ جو ہے وہ بھی ولیہ کامل تھیں، جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھا بیٹا پانی لے کر کھڑا ہوا ہے، فرمایا بایزید تو آرام کر لیتا، پانی ادھر رکھ دیتا۔ وہ کہنے لگا اماں جان میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی آنکھ کھلتی، آپ نے پانی مانگا تھا اور ہمارا بیٹا جو ہے یہاں موجود نہ ہو تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کھڑا رہا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے پھر پانی پیش کیا، میری والدہ کے ہاتھ اٹھ گئے، میری والدہ نے ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ بایزید میرا بیٹا ہے، اس کو وہ مقام عطا فرما، بلند مقام عطا فرما۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہ مقام جو ہے نہ مجاہدے سے ملا، نہ مجھے ریاضت سے ملا، نہ مجھے نمازوں سے ملا، جو مجھے والدین کی خدمت سے ملا ہے۔ یہ مقام جو ہے والدین کی خدمت میں جو ہے جو حاصل ہوا ہے، یہ مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر جو ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ فرمایا تمہارا جنت کا ساتھی فلاں ایک قصاب ہے، فلاں شہر میں فلاں محلے میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پر بڑی عجیب سی بات لگی، نہ کسی غوث کا، نہ کسی قطب کا، نہ کسی ابدال کا، نہ کسی پیر و مرشد کا، کسی کا ذکر نہیں آیا۔ آپ حیران تو ہوئے، لیکن وہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا وہ قصاب ہے۔ اب وہاں چلے جاتے ہیں، جہاں مقام بتایا وہاں چلے گئے، دیکھا جب اس نے شام کو دکان بند کی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اس کو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں آج کا رات جو ہے رات گزارنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، کھانا بھی کھانا ہے۔ وہ انسان کہنے لگا، وہ آدمی کہنے لگا میرے ساتھ چلیں، گھر میں لے گیا۔ وہ آدمی جو جاتا ہے، قصاب گھر میں جاتا ہے، سب سے پہلے آگ جلا کر جو ہے اس کے اوپر ہانڈی رکھتا ہے، اس میں یخنی نکالتا ہے، گوشت کو پکاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے جا کے والدہ اس کی ضعیفہ ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، بوڑھی ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے، کام نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب سے پہلے ان کو یخنی پلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ جب ان کی خدمت سے فارغ ہوتے ہیں پھر ان کی والدہ کی ہونٹ ہلتے ہیں، آپ جو ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہاں میری والدہ ہے، ضعیفہ ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے، میں ان کی پہلے آ کر یہاں پہلے خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر کھانے کا انتظام اپنے لیے کرتا ہوں تاکہ دیر نہ ہو جائے، کہیں گستاخی میں یہ میرے جو ہے جو لمحات ہیں یہ گستاخی میں نہ گزر جائے، دیر نہ ہو جائے۔ تو آپ جو ہیں جب یہ کام کر لیتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری والدہ ہے، ضعیفہ ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے، میں ان کی پہلے آ کر خدمت کرتا ہوں۔ والدہ میری جو ہے پھر وہ دعائیں دیتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، یعنی جو والدین کی خدمت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اجر کیا عطا فرماتا ہے کہ جنت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بھی بناتا ہے۔ قربان جائے والدین کے مقام پر حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام بھی یہ دیکھیں کہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت نہیں کر سکتے، زیارت نہیں کر سکے۔ اس لیے جب اجازت والدین سے لیتے ہیں، والدہ کہتی ہے بیٹا جلدی آ جانا، زیارت ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ زیارت ہو واپس لوٹ آنا۔ زیارت نہ کر سکے، بار بار جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، دل میں تڑپ ہے تو ویسے کرنے کے دل میں تڑپ ہے اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن والدہ کا حکم جو ہے کہ ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں، لیکن آپ رکتے نہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر مقام ان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کرن سے جو ہے میرے ایک غلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھیجتے ہیں کہ یوم میرا یہ کرتا مبارک جو ہے یہ لے جاؤ، اس اویس کو دینا، اس کو بولنا اس کو پہن کر میری گناہگار امت کے لیے دعا کرے۔ قربان جائے یہ مقام کیسے ملا؟ ایک تو اللہ کے پیارے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جا کر میرا سلام عرض کرنا، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بارگاہ میں جبریل امین بھی آ کر سلام کرتے ہیں، فرشتے بھی آ کر سلام کرتے ہیں، تمام جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام غلام جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ کبھی اس غلام کو دیکھا نہیں، اویس نامی شخص کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے اس کی وجہ ہے تمہیں بتاؤں گا، جاؤ ان کو جا کر یہ کہنا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مقام ایسا کیوں ملا، اللہ کے پیارے محبوب سلام کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ صرف ان کی والدہ تھی، والدہ کی اتباع کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کو چھوڑ کر جو ہے وہ نہیں آ سکتے تھے۔ والدہ کی جو والدہ نے کہہ دیا اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام یاد لایا کہ یہ والدین کی خدمت کرنے کے سلسلے میں کہ والدین کی خدمت جو کرنا ہے اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان کی خدمت جو ہے بڑی پسند آتی ہے، جو اپنی والدین کی خدمت کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن اپنے والدین ایک یا دونوں کی قبروں کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ان کی زیارت کیا کرو، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قبروں پہ زیارت کریں۔ اگر کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ میرے والدین دنیا سے تو چلے گئے لیکن میں ان کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر سکا اور مجھ سے ناراض چلے گئے، اب ان کو طریقہ کیا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، میرا خالق و مالک بھی راضی ہو جائے؟ تو محدثین یہ فرماتے ہیں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے ان کے لیے استغفار کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان کے لیے دعا کرے گا، کیونکہ نیک اولاد جو ہوتی ہے جب ان کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر ان کے جب درجات کو بلند فرماتا ہے تو پھر والدین جو ہے ان کی نظروں میں ان کی روحانی طور پر جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ انسان جب دنیا سے چلے جاتا ہے پھر اس کو اس مقام کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ادب و احترام کیا کرو۔ ہم جاتے ہیں حرم شریف میں، جاتے ہیں حرم شریف میں جا کر حج کرتے ہیں، تمام لوازمات، تمام ارکان، تمام رکن جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، پھر حج کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر والدین کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ خالق و مالک جو ہے عطا کرنے والا ہے، وہ خالق و مالک جو ہے ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے بھلائی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو جو ہے یہ نیکی جو ہے ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے مقام کو جو ہے بلند عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔